تو دوستو کل ہم نے جو ٹاپک شروع کیا تھا آج اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ تو لڑکا ہچکچا رہا تھا، اس کے کندھے کو دیکھ رہا تھا جیسے ڈرتا ہے کہ کوئی سن رہا ہو ورنہ وہ غائب ہو جائیں گے، بالکل میری بہن کی طرح۔ لڑکے نے، جس کا نام جیک تھا، میاں کو کہانی سنائی۔ دہائیوں پہلے ایڈگر نامی ایک طاقتور الگ الگ آدمی روز ویل میں رہتا تھا۔ وہ اپنے عجیب و غریب تجربات اور تاریخ رسموں کی وجہ سے شہر کے لوگوں سے خوف زدہ تھا۔ ایک رات اپنے گھر میں ایک پراسرار حادثے کے بعد ایڈگر کی بیٹی بغیر کسی سراغ کے غائب ہو گئی۔ اپنے غم اور غصے میں ایڈگر نے قصبے پر لعنت بھیجی، اس عزم کا اظہار کیا کہ کوئی بھی اس واقعے کے بارے میں کبھی بات نہیں کرے گا یا ان کے پیارے اس کی بیٹی کی طرح غائب ہو جائیں گے۔ اس رات کے بعد سے روز ویل میں کسی نے ایک لفظ بھی بولنے کی ہمت نہیں کی۔ لیکن تم غائب کیوں نہیں ہو گئے؟ میاں نے حیرانگی سے پوچھا۔ جیک نے سر ہلایا۔ کیونکہ میں شہر میں پیدا نہیں ہوا تھا، میں اپنے خاندان کے ساتھ یہاں منتقل ہوا، لیکن میری بہن، اس نے ایڈگر کے بارے میں کچھ کہا اور اسے لے جایا گیا۔ میں تب سے اس لعنت کو توڑنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میاں مدد کے لیے پرعزم تھا۔ اس نے اور جیک نے سراغ ڈھونڈتے ہوئے پرانے گھر کی تلاشی دی۔ اٹاری میں انہیں ایڈگر کی تحریروں سے بھری ایک پرانی خاک آلود کتاب ملی۔ اندر ایک رسم تھی جو لعنت کو اٹھا سکتی تھی، لیکن یہ ایک انتباہ کے ساتھ آئی۔ اس لعنت کو صرف ایک باہر والا ہی توڑ سکتا ہے۔ کھونے کا وقت نہ ہونے کے ساتھ میاں اور جیک نے کتاب میں درج اجزاء کو اکٹھا کیا۔ جیسے ہی رات ہوئی وہ شہر کے بیچ میں گئے، جہاں ایڈگر کا ایک پتھر کا مجسمہ کھڑا تھا، سرد اور خوفناک۔ میاں نے کتاب کی ہدایات پر عمل کیا، موم بتیاں روشن کیں اور قدیم الفاظ کی تلاوت کی۔ ہوا گاڑی ہو گئی اور ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ اچانک ایک تاریک شخصیت ان کے ساتھ نمودار ہوئی۔ خود ایڈگر، یا اس کے پاس کیا بچا تھا۔ اس کی بھوت شکل زمین کے اوپر منڈلا رہی تھی، اس کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھیں۔ تمہاری ہمت ہے مجھ سے انکار کرنے کی؟ اس کی آواز بلند ہوئی، خاموش شہر میں گونج رہی تھی۔ میاں اپنی بات کر قائم رہی۔ روز ویل کے لوگوں نے کافی عرصہ تک نقصان اٹھایا ہے، یہ لعنت کے خاتمے کا وقت ہے۔ ایڈگر کی شکل متزلزل ہو گئی، لیکن اس کی آواز بلند ہوتی گئی۔ تم نہیں سمجھتے، وہ اس کے مستحق ہیں جو انہوں نے کیا۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ ایک المیہ تھا، میاں نے اپنی آواز کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ لعنت اسے واپس نہیں لائے گی۔ ایک لمحے کے لیے ہوا ساکت ہو گئی، پھر ایڈگر کا چہرہ نرم ہو گیا اور ہوا ختم ہو گئی۔ اس کی شکل چھلک رہی تھی، گویا اسے جوڑنے والی طاقت کمزور پڑ رہی تھی۔ میں نے بہت دیر تک روکا ہے، اس نے سرگوشی کی، ان سے زیادہ اپنے آپ سے۔ آخری سانس کے ساتھ ایڈگر غائب ہو گیا، اس کے بعد صرف خاموشی رہ گئی۔ ایڈگر کے غائب ہوتے ہی ان کے ارد گرد کی ہوا بدل گئی۔ وہ جابرانہ وزن جس نے شہر کو دہائیوں سے خاموش کر رکھا تھا، اٹھا دیا گیا۔ ایک لمحے بعد میاں نے ہنسی آوازیں اور زندگی کی گونج سنائی تھی۔ جیک دنوں میں پہلی بار مسکرایا۔ یہ ختم ہو گیا ہے۔ اگلی صبح روز ویل آواز کے ساتھ زندہ تھا۔ لوگ باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے اور ایک دوسرے کو پکار رہے تھے۔ شہر کو آزاد کر دیا گیا تھا اور لعنت آخر میں ٹوٹ گیا تھا۔ جیسے ہی میاں اور اس کا خاندان جانے کے لیے تیار ہوا، اس نے اب رواں دواں گلیوں کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس نے خاموش شہر کے معاملہ کو حل کیا تھا اور ایسا کرتے ہوئے اس کے لوگوں میں امن بحال کیا تھا۔ تو دوستو، یہ سٹوری اینڈ ہو گئی۔ اب کسی اور سٹوری کے ساتھ ملتے ہیں۔